اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ہی صابر پایا، وہ بڑا نیک بندہ، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اموال، مویشی، چوپائے، غلام اور وسیع و عریض زمین کے علاوہ کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور یہ سارا مال اور اسباب ختم ہو گیا، صرف ایک غم گسار بیوی باقی بچی۔ پھر آپ کے جسم کا بھی مرض کی شکل میں امتحان شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک ویرانے میں پناہ لینی پڑی۔ یہ دور ابتلا 18 سالوں پر محیط رہا، مگر اس عرصے میں آپ نے کبھی شکوہ اور شکایت کو زبان پر نہ آنے دیا، بلکہ صبر و شکر کے پیکر بن کے اپنے رب کی طرف التجا دعا کرتے رہے۔ پھر آخر آپ کی آزمائش ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر و شکر میں پہلے سے بھی زیادہ مال و اولاد عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا، غوث اعظم، گنج بخش اور دستگیر صرف ذات الہی ہے۔ مشکلات و مصائب میں صرف اسے ہی پکارنا چاہیے، نیز امتحان اور آزمائش میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر و شکر کرنے والوں کو رب العالمین اپنی خصوصی عنایات سے نوازتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صبر و شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مومن کو جو بھی جسمانی دکھ، تکلیف، درد، حزن، بیماری یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے چبھنے والے کانٹے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چشمے کا پانی پینے اور اسے غسل کرنے کا حکم دیا، حالانکہ وہ مالک اس کے بغیر بھی شفا دینے پر قادر ہے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شفا کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی علاج کی ترغیب ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے بندو دوا استعمال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے، یا فرمایا ہر بیماری کی دوا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے صحت بخش دوائیں بھی تجویز فرمائی ہیں، جس بات کا ثبوت ہے کہ علاج کرنا اور کرانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا، سیاحتانے کلونجی کو استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بے حد پسند کرتے تھے اور بیماریوں کے علاج کے لیے اسے تجویز فرماتے تھے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شفا 3 چیزوں میں ہے، بچپنے لگوانے، شہد کے پینے میں اور آگ سے داغ لگوانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنی بیوی سے حسن سلوک مومن خاوندوں کو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حالت صحت اور مالی فراوانی کے ایام میں اپنی بیوی سے نہایت نیک سلوک کرتے تھے۔ پھر حالات نے پانسا پلٹا تو وفا شعار بیوی کے سوا سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے۔ ساحلی بیوی نے تنگ ترشی کے ایام میں
آپ کی خدمت میں کوئی فروگش نہ کی۔ ایک دن کسی بات پر آپ ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ صحت یاب ہونے پر انہیں 100 کوڑے بطور سزا ماریں گے۔ آپ صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفا اور زوجہ محترمہ کے لیے سزا میں خصوصی ذریعے سے تخفیف کرا کے مومنوں کو ایماندار، وفاشار، تنگی درشی کی ساتھی ازواج کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو بیویوں سے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم مومنوں کے لیے سبق آموز واقعہ ہے۔ آج ذرا ذرا سی مصیبت و پریشانی اور مصائب پر ہم مسلمان صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کو پڑھیں اور سمجھیں تو ہمیں یہ درس ملے گا اور پتہ چلے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کس قدر مشکل حالات میں بھی صبر و شکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی یا شکوہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مومن مرد و عورتوں کو ہر حال میں صبر و شکر اور اس کا ذکر کرنے والا بنائے رکھے، اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم اس کا ویسے ہی شکر کریں جیسا کہ کرنا چاہیے، اور ہم پر اگر کوئی پریشانی یا دکھ آئے تو ہم اس پر اسی طرح سے صبر کریں جس طرح سے ایک مومن کو کرنا چاہیے۔ میرے اس ویڈیو کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ اس ویڈیو کو سن کر زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور جان سکے کہ ہمارا مذہب کس قدر خوبصورت مذہب ہے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں تک یہ دینی علمی معلومات پہنچ سکے۔